بعض اوقات اپنی امیدوں، اپنی آرزوؤں کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہمیں موت بھی آنی ہے۔ ایک گھر کے بعد دوسرے گھر کی آرزو، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی کی آرزو، ایک موبائل کے بعد دوسرے موبائل کی آرزو۔ جو اپنی موت کو یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے اس کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پہ کپڑوں کا انبار لگانے کی بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ مجھے آخرت میں یہ لباس کیسے مہیا آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، من جرا فی عنان عملہ عفرا باجلہ۔ نہج البلاغہ اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اور محضر میں 5 منٹ۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت جملہ۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ من جرا فی عنان عملہ، جو شخص اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی راہ میں بکٹٹ دوڑ رہا ہوتا ہے، عفرا باجلہ، وہ اپنی موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بعض اوقات اپنی امیدوں، اپنی آرزوؤں کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہمیں موت بھی آنی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ افراد کی کہ جو واقعاً اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں اپنی موت سے اس قدر بے خبر ہو جاتے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے جب موت کی ٹھوکر لگتی ہے تب انہیں شاید ہوش آتا ہے، لیکن تب بہت دیر گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت نے نہج البلاغہ میں اور مختلف مقامات پر اس کے حوالے سے بہت خوبصورت نکات اور بھی بیان کیے ہیں کہ جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے، لیکن آج نہج البلاغہ میں حضرت کے اس حکمت آمیز جملے کے سائے میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کہیں ہم اور آپ تو وہ نہیں ہیں جن کو حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کہیں عنان، ہماری کہیں لگام ہماری آرزوؤں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ جو انہیں کھینچے لیے چلا جا رہا ہے اور وہ متوجہ نہیں ہو رہا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ایک گھر کے بعد دوسرے گھر کی آرزو، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی کی آرزو، ایک موبائل کے بعد دوسرے موبائل کی آرزو، کپڑوں کے بعد کپڑوں کی آرزو، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مسلسل آرزویں ہمیں ہماری لگام کو کھینچے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہیں، اور اس سارے سلسلے میں ہم متوجہ نہیں ہیں۔ لیکن ہوگا کیا، ہم ایسے ہی ان کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہوں گے، ایک دن ٹھوکر لگے گی تو پتہ لگے گا کہ ہمارے سامنے موت ہے کہ جو ہماری ساری آرزوؤں اور ساری جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کو ختم کر دے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، جس کی آرزو اخروی ہوتی ہے، قیامت ہوتی ہے، جو اپنی موت کو یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم متوجہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی محبت، یہ آرزویں، یہ تمنائیں ہمیں ہماری حقیقی زندگی اور حقیقی راستے سے ہمیں روک دے۔ کاش ہم اپنی تمام آرزوؤں کو قیامت کے لیے رکھنا چاہیں، کاش ہماری پلاننگ ایسی ہو کہ ہم اس دنیا میں پلاٹ پہ پلاٹ خریدنے کے بجائے کبھی یہ سوچیں کہ مجھے آخرت میں پلاٹ کیسے ملے گا۔ یہاں پہ کپڑوں کا انبار لگانے کی بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ مجھے آخرت میں یہ لباس کیسے مہیا آئے گا۔ یہاں پر بہترین کھانوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ مجھے میدان حشر میں یہ کھانا کیسے نصیب ہوگا۔ دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کے بعد قیامت میں اپنے لیے حقیقی زندگی کو مہیا کریں، اور نہج البلاغہ اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حکمت آمیز جملات سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔